سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، گزشتہ سبق میں ماہ سفر کے بارے میں جو رائج الوقت بدعات ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور یہ عرض کی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلامی مہینے کے دوسرے ماہ یعنی سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں یا بیماریاں اترتی ہیں، یا جو سفر کرتا ہے وہ سفر میں رہتا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں جن کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنا بدعت ہے۔ خود فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا لا اصل ہو، ان باتوں کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے، یا زمانے کو کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یا مہینے کو کہتا ہے یہ ایسا ہے، اس نے سمجھو مجھے کہا ہے کہ ایسا ہے۔ یعنی وہ بات ہم زمانے کے لیے نہیں کر رہے، مہینے کے لیے نہیں کر رہے، ہفتوں کے لیے نہیں کر رہے، دن کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ تخلیق کرنے والے رب العالمین پر بات کر رہے ہیں۔ اور اس کی اللہ رب العزت نے آگے تصحیح فرمائی، کیونکہ مہینے پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، سال پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، دن پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، گھنٹے پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تو لہٰذا جو یہ کہتا ہے
کہ زمانہ ایسا ہو گیا، مہینہ ایسا ہو گیا، اس نے زمانے پر یا مہینے پر یہ بات نہیں کی، اس نے براہ راست مجھ پر بات کی۔ بطور مثال، ایک انسان ہے، ایک چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہے جس نے وہ چیز بنائی ہے، اگر ہم اس چیز کو برا کہنے لگیں، وہ کہیں یہ چیز خراب ہے، یہ اس کے اندر سے قدغنے نکالیں، اب جو بنائے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ میری چیز کے بجائے یہ مجھ پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ چیز درست نہیں بنائی، اس کے اندر یہ چیز ہے، تو وہ بات اس کے مالک پر جاتی ہے کہ اس نے اس کے اندر یہ فالٹ رکھا ہے، یا اس کے اندر یہ کمی موجود ہے، یا یہ ہے، وہ ساری چیزیں مالک پر جاتی ہیں۔ اسی لیے جب انسان اللہ رب العزت کی تخلیقات پر بات کرتا ہے، وہ تخلیق پر نہیں فقط رہ سکتی، بلکہ وہ بات رب العالمین کی ذات گرامی پر جاتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ ماحول ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے اوپر سختیاں آتی ہیں یہ زمانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ زمانہ ایسا نہیں، زمانہ جس طرح اللہ نے بنایا زمانہ ویسا ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ جو چیزیں آتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا وبال خود وہی ایک ذات بھگتتی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کے قریبی لوگ بھگتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر وہ وبال آ جاتا ہے، جیسا سود ہے، جیسے زنا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی ذات تک نہیں رہیں گی، بلکہ کہ پورے معاشرے کے اندر اس کا اثر موجود ہو، اثر آئے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کی تخلیقات کو ٹھکرائے، ان چیزوں کے اندر اپنی چیزیں شامل کر کے کہے کہ یہ اللہ نے بیان کی ہیں، یہ یوں نہیں یوں ہونی چاہیے تھی، تب بھی پورا کا پورا معاشرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ قحط سالی آ جاتی ہے، دریا خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں غلہ دینا بند کر دیتی ہیں، یا ایسا غلہ دیتی ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، یا پھر آسمان ایسی بارش برساتا ہے کہ تباہی مچ جاتی ہے، یا پھر دریا جب نکلتا ہے تو ایسا نکلتا ہے کہ پورے کے پورے محلے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان کے گناہوں کا وبال۔ تو اسی لیے یہ کہنا یہ زمانہ ایسا، یہ زمانہ ایسا، تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ کامل بنائی۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے اعمال جو برے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان پر وبال آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ یا سفر کا زمانہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی تصریح پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو زمانے کو غلط کہتا ہے وہ سمجھو مجھے غلط کہہ رہا ہے، تو یہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور سفر کے مہینے میں جو گزشتہ سبق کے آخر میں جو بات میں ذکر کر رہا تھا، آخری بدھ کو نماز پڑھنا چاشت کے وقت 2 رکعت، اس کا طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو،
پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھو، پہلی رکعت میں قل اللہم مالک الملک وہ پوری آیت پڑھو، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن یہ 2 آیتیں یہ پڑھو، اس کے بعد نماز ختم کرو، درود شریف پڑھو، دعا کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ تو یہ بہت زیادہ رائج ہے ہم میں، بہت سارے لوگ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے دین اسلام کا حصہ ہو، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آخری بدھ جو سفر کا ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے بیماری سے، تو اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسی یہ نماز پڑھو۔ تو یاد رکھیں اس کا دین اسلام کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، نہ ائمہ مجتہدین نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہوتی ہے مستحب ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتی ہے اس کی تلقین ائمہ کی طرف سے کی جاتی ہے، تو یہ ائمہ کی طرف سے بھی اس کی تلقین نہیں کی ہے۔ اب آتے ہیں، پہلے یہ بدھ کی تمام باتیں عرض کر لوں، اس کے بعد جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ بیان کروں گا۔ پھر ایک رواج ہے کہ آخری بدھ کو چوری بنا کر، میٹھی چوری وہ تقسیم کی جائے، اسے باعث ثواب سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ بعض علاقوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ادھار لیتا ہے، ادھار لے کر دیسی گھی کی چوری بناتا ہے اور اس کو جا کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ صرف سفر کے آخری بدھ کے ساتھ یہ تمام بدعات ہیں۔ لفظ بدعات میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد اس کی میں تفصیل ذکر کروں گا۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پھر بعض روزے کے قائل ہیں کہ بھائی جی روزہ رکھو، یہ تو اتنا بڑا ثواب ہے، بعض تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کے روزے سے بھی زیادہ بڑا ثواب ہے اس کا، تو اس کی بھی کوئی اصل حقیقت موجود نہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، محققین کو دیکھتے ہیں، مفسرین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ روایات جو ڈالی ہیں یہ نجومیوں نے ڈالی تھی، اور یہ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھیں، اور اس لیے یہ لوگ کہا کرتے تھے یہ چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صراحتاً کے ساتھ احادیث کی کتب میں ملتی ہیں کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، جو سفر کرے وہ پوری زندگی سفر میں رہتا ہے، جو شادی کر لے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، جو کاروبار کرے تو وہ اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس زمانے میں موجود تھیں، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر آگے یہ چلے، پھر یہ روزہ آ گیا، پھر یہ چوری آ گئی، پھر مختلف چیزیں چلتی گئیں، کرتے کرتے ایسی رائج ہم میں ہوئی کہ ہم اسے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ جو بدعت ہے، بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو دین اسلام میں موجود ہی نہ ہو، جس کا ذکر نہ تو اللہ رب العزت نے کیا ہو، نہ اس کا حکم دیا ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل یہ صحابہ اکرام کی تلقین میں موجود نہ ہو، تو ایسی چیز کو منکھٹرت اور بدعت کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے اندر موجود نہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا،
تو میں انہیں پہچان لوں گا، میں روکوں گا، فرشتوں سے پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں کیوں لے کر جا رہے ہو جہنم میں؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین اسلام کے اندر اپنے طور پر ترمیم کر کے اور اس کو جاری کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، یعنی کہ بدعتی طور پر جو بدعت جاری کی تھی دین اسلام کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ لے جاؤ، میں ان کو جانتا نہیں، لے جاؤ، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ڈال دوں۔ یہ ہے بدعت کا وبال، جس کے اوپر ہم منوعاً دل، آنکھیں سب بند کر کے ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا ثواب ہم کما رہے ہیں۔ تو یہ بدعتیں وہاں سے شروع ہوئیں، رائج ہوتی ہوتی ہم میں آ گئی۔ تو اس طرح کی یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور چوری تقسیم کرنا ماہ سفر کے آخری بدھ کو، یہ بدعت ہے۔ اس کی دلیل جو دی جاتی ہے وہ دلیل ہی منفرد ہے، دلیل کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، اگر ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑا سا اپنی زندگی سے وقت نکالیں تو احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا، اور اس اضافے کی خوشی میں خیبر کے یہودیوں نے خوشی منائی تھی، اور جو آج کا مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے۔ کس جگر سے جا رہے ہیں، کس چیز پہ جا رہے ہیں؟ ایک انگلش کا لفظ یہاں پر غلط بول دیا جائے، 10 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ غلط بولا ہے۔ ہر چیز منع نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل کریں، دنیا کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے دین کو تو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو اصل چیز بتلائی جائے کہ اس پر عمل کرو، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ جب اس کا الٹ جھوٹ بتلا دیا جائے کہ آخری بدھ کو یہ کرو یہ کرو، وہ جی بڑا ثواب کا کام ہے، ماشاءاللہ آپ بھی کریں، آگے بھی کھلائیں، میں بھی جہنم میں جاؤں تم بھی جاؤ، اور دیگر دوسروں کو بھی جمع کرو، اکٹھے جاتے ہیں، اکیلا میں نہیں جاتا۔ کیونکہ حکم ہے جو انسان نیکی کھلاتا ہے جب تک وہ نیکی چلتی ہے، انسان مر بھی جائے وہ نیکی قیامت کی صبح تک چلتی رہے، اس کی وجہ سے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے، اور جس نے گناہ کی بیل ڈالی وہ قیامت کی صبح تک چلتی رہے، مر بھی گیا اس کو گناہ ملتا رہے، اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک عمل کرتے رہیں گے وہ سارا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قتل کیا تھا، فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی یہ قتل ہوتے رہیں گے یا یہ گناہ ہوتا رہے گا، ایک ایک کا وبال اس کو ملتا رہے گا۔ تو مقصد تو یہی ہوا نا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو کھلا رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پر ایسے چلا رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا ہم نے کام کر دیا۔ اب جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے تو نامہ اعمال تمہارا بھاری ہوگا یا کسی اور کا ہوگا؟ کل قیامت کے دن مثال کے طور پر اگر پکڑ لیا گیا ایک شخص کہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہ چیز تم جو نہیں نکال کر لائے ہو، وہ تو کہے گا اس نے بتائیے، پہلے تو اس کو پکڑو۔ اور وہ جب تک چلتا جائے گا وہ آتا جائے گا، وہ ہم تک پہنچے گا، فرشتہ کہے گا آؤ بھائی آپ بھی چلو۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین ہماری سوچ نہیں ہے۔
دین ایک مکمل دین ہے، ہر چیز بتلائی گئی ہے اس دین کے اندر، حتیٰ کہ واش روم جانے تک کا طریقہ دین اسلام نے سکھایا ہے۔ کیا وہ یہ چیزیں نہیں سکھا سکتا تھا؟ کیا وہ دین اسلام یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے؟ انسان سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کس چیز کے لیے؟ کون جانتا تھا ان لوگوں کو؟ کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی عرب میں، کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے۔ دین سیکھا انہوں نے مدینہ میں، ان کی قبریں آپ کے پاکستان کے اندر مل جاتی ہیں۔ دین سیکھا انہوں نے مدینے میں، ان کی قبریں آپ کو چین کے اندر مل جاتی ہیں۔ بہت سارے تبلیغی حضرات یہ بتلاتے ہیں کہ ہم ایسی ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر آج کی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں جانا بڑا مشکل کام ہے۔ کشتیاں، بڑی جدید قسم کی کشتیاں، چلنا پڑتا ہے، وہاں کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر نہیں اتر سکتا آج کے زمانے میں۔ ان جزائر پر بھی ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی قبریں دیکھی۔ وہاں سے چلے وہ دین سکھانے یہاں آئے۔ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ ہر چیز، ایک ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ کوئی اور ہیں، پڑھائی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اب میں بیمار ہوں، مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا انجینئر صاحب کے پاس جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا، کہ بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ درد ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی لکھ کر دیں گے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر میں نے بلڈنگ بنانی ہے، یہ کوئی اور چیز بنانی ہے، تو میں انجینئر صاحب کے پاس جاؤں گا، نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں گا۔ پتہ ہے یہ انجینئر صاحب کی فیلڈ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ ہے، یہ سائنسدان صاحب کی فیلڈ ہے، یہ پروفیسر صاحب کی فیلڈ ہے، یہ ہر چیز کی فیلڈ ہے۔ اسی طریقے سے یہ دین اسلام کی فیلڈ ہے۔ یہاں پر ایک چیز اگر قاف کی جگہ کاف بھی لگ جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے، بطور مثال میں کہوں کہ قل هو اللہ احد، قل مطلب کہو۔ اب یہاں پر میں قاف کی جگہ پر صرف کاف لگا دوں، کل مطلب کھاؤ۔ اب صرف ایک لفظ کے تبدیل ہونے سے پورا معنی ہی تبدیل ہو گیا۔ صرف ایک لفظ، میں نے پورا لفظ بھی نہیں، قل کو پورا کو چینج نہیں کیا، صرف قاف کی جگہ ایک کاف لگا دیا، تو کہو کی جگہ کھاؤ ہو گیا۔ اب عربی کا ایک لفظ ہے قلب، قلب معنی ہوتا ہے دل۔ اب اس کو قاف کی جگہ پر کاف لگا دوں تو بن جاتا ہے کلب، کلب معنی ہوتا ہے کتا۔ اب بہت سارے احباب ناسمجھی میں بغیر کچھ، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نعوذ باللہ من ذالک کے اوپر قرآن مجید اتارا ہے۔ اب وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی سیکھنے کا وقت ہے، اگر ہمارے پاس اسکول اور کالجز دفاتر کے لیے وقت ہے، تو کیا دین اسلام کے لیے وقت نہیں نکل سکتا؟ دین اسلام ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ جس ڈگر پر چلیں گے وہی راستہ آپ کو یا تو کامیابی کی طرف لے جائے گا یا ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے کامیاب بظاہر لوگ آئے، لیکن آخرت کے حساب سے وہ ناکام تصور ہوئے۔
کچھ لوگ دنیا کے لحاظ سے بظاہر ناکام ہوئے لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑے کامیاب ہوئے۔ تو آج یہ چیزیں بتلائیں کہ آخری بدھ، سفر کے بدھ کو روزہ رکھنا، چوری تقسیم کرنا، یہ کرنا، یہ تمام کی تمام بدعات ہیں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہیں ہوئے تھے بلکہ بیمار ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بدعات سے مکمل طور پر بچنے کی اور دین اسلام صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔